ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اے بچے یہ بند کر۔ معزز علماء، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالی کی عادت ہے یہ کہ اس کے بندے جب اس کی طرف تھوڑا بھی متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی طرف ان سے زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک باں اس کی طرف بڑھتا ہوں، اتنا بڑھتا ہوں۔ اور اگر کوئی میرے طرف عام رفتار سے چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے بڑھتا ہوں۔ یہ حدیث سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندہ ذرا بھی باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنا رخ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت یہ رحمت ہی ہے جو بڑھ رہی ہے۔ اللہ کی ذات چلنے پھرنے والی چیز نہیں ہے، دوڑنے اٹھنے بیٹھنے رحمت ہے، اللہ کی توجہ ہے جو بندے کی سے آتی ہے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے اللہ کا تیز کرنا، اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے اللہ کا۔ بھائیوں، مجھے عرض یہ کرنا تھا اس موقع پہ کہ آپ دیکھیں آج شب برات کی رات ہے، وہ رات ہے جس میں انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، وہ رات ہے جس میں عبادت کا ثواب آتا ہے، وہ رات ہے
جس میں جاگ کر عبادت کرنا اور دن میں روزے رکھ لینا بہت بڑے برکت کی چیز ہے. بندہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ، آپ پہ، ہم پہ، سب پہ بڑا کرم کیا، جبکہ یہ دیکھا کہ پہلے کی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، 800 سال، 1000 سال، اور اس امت محمدیہ کی عمر کم ہوتی ہے. اب لوگوں کی عمریں گھٹ گئی ہیں، 60 سال، 70 سال، بہت جیے گا تو 100 سال. اور یہ امت تمام امتوں میں بہتر ہے، تو اور امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، ان کے نیکیاں زیادہ تھیں، عبادتیں زیادہ تھیں، اور اس امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں، عبادتیں کم ہیں، تو یہ افضل کیسے ہو جائیں گے؟ یہ تمام امتوں سے بہتر کیسے ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل کیا کہ کچھ راتیں ایسی دے دی، اور خاص طور پہ رمضان کی شب قدر، لیلۃ القدر، وہ رات ایسی دے دی کہ ایک رات میں اگر آدمی عبادت کر لے تو 1000 راتوں سے بڑھ کر عبادت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جمعہ دیا جو سید الایام ہے. اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے اندر ایک ایسا گھڑی رکھی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کر دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی فضل کی بات ہے، اللہ کے کرم کی بات ہے کہ آپ کو، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی بات سننے کے لیے، اپنی بات سننے کے لیے، اپنے نبی کی بات سننے کے لیے، کہنے کے لیے اکٹھا کر دیا. اور جن لوگوں نے اللہ کا کلام پاک اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، ان کو دیکھنے کا، ان کی دستار کو دیکھنے کا موقع نصیب کر دیا. ہم اتنے مبارک چہرے، بابرکت چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں عجب نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے، ہے نا. ہم اللہ کے نیک بندوں کو اس جیسے صالح حفاظ کو پیار کی نظروں سے دیکھیں، عظمت کی نظروں سے دیکھیں، احترام کی نظروں سے دیکھیں، اس پر بھی اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. اس موقع پہ مجھے چند بات عرض کرنی ہے. میں کوئی زوردار مقرر نہیں ہوں، لیکن بہرحال چند بات عرض کرنی ہے. ایک بات تو ان حفاظ کے لیے، ایک ان کے سرپرستوں کے لیے، ماں باپ، بھائی بہن کے لیے، اور ایک بات کہوں گا عام مسلمانوں کے لیے. بس یہ 3 بات کہنی ہے. ایک تو حفاظ کرام سے یہ کہنا ہے مجھے کہ بھائیو، عزیز بچوں، تمہاری عزت، تمہاری شرافت اور تمہاری بزرگی اور اللہ کے یہاں تمہاری بڑائی جتنی ہے، آپ کو وہ سمجھنا چاہیے، وہ سمجھنا چاہیے، تاکہ آپ کو، آپ کے سینے میں کتنی بڑی نعمت آ گئی ہے. آپ غور سے سنو، سمجھو کہ جو کلام پاک کی باری تعالیٰ سے جبریل امین نے حاصل کیا تھا، جبریل امین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا تھا، صحابہ نے تابعین کو سکھلایا تھا، اسی طرح تابعین نے اپنے شاگردوں کو سکھلایا.
ان سے سیکھنے والے نے اپنے بعد والوں کو سکھلایا، یہاں تک کہ وہ کلام پاک آپ کے استاد کے واسطے سے آپ کے سینے میں اتر گیا ہے۔ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ یہ کلام پاک باری تعالیٰ کی ذات سے چلا، جبریل امین سے ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک میں آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک، صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک ہوتے ہواتے آپ کے سینے تک پہنچا ہے، آپ کی زبان پہ آیا ہے، آپ کے سینے تک پہنچا ہے۔ اس طرح آپ کے سینے کو اپنے استاد کے توسط سے، اپنے استاد کے ذریعے سے آپ کے سینے کا ربط ہے، صحابہ کے سینے سے آپ کے سینے کا ربط ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آپ کے سینے کا ربط ہے، جبریل امین کی ذات کے ساتھ، اور آپ کے سینے کا ربط ہے باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اتنا مقدس ربط، اتنا پاکیزہ، اتنا بلند رتبہ آپ کے علاوہ دنیا جہان میں کسی کو نہیں ملا۔ کیا ہوگا اب؟ آپ کو ہر آن سوچنا پڑے گا، اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ جس طرح کی سینے کا ربط، آپ کے سینے کا ربط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے، آپ اس کا احترام نہیں کریں گے، تو دنیا جہان والے بھی اسے احترام نہیں کریں گے، باری تعالیٰ بھی اس کی قدر و قیمت نہیں کریں گے، اور آخرت میں جو وعدے کیے گئے ہیں کہ ایک حافظ قرآن 7 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہوگی، اس کے والدین کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکتا ہوا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جبکہ آپ اس قرآن کی قیمت کو سمجھیں گے، اپنی قیمت کو سمجھیں گے۔ اس کے اعتبار سے آپ نے قرآن پڑھ لیا، یاد کر لیا، دستار بند گئی، فوٹو جو کہ حرام تھا وہ کام بھی ہو گیا، یہ سب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اگر خدا نخواستہ آپ نے اس قرآن کی تلاوت چھوڑی، خدا نخواستہ یہ قرآن بھول گیا، آپ سمجھو کہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ جو تمہارے سینے کا ربط تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سینے سے، جو تم 10 جہنمیوں کو چھٹکارا کا سبب بننے والے تھے قیامت میں، قرآن کو پسے پشت ڈال دینے کی وجہ سے، قرآن کو یاد نہ رکھنے کی وجہ سے، اس کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ یہ ساری فضیلتیں چھن گئیں، یہ ساری نعمتیں چھن گئیں۔ تو جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی قدر بھی اتنی ہی کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے قرآن یاد کیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو مرتے دم تک یاد رکھیں، اس کا ایک حرف بھی، ایک لفظ بھی آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ آج جس طرح سے فر فر سنا رہے ہیں، کل قیامت میں بھی اسی طرح سے فر فر سنائیں گے۔ تب جب سینے میں قرآن آخر حیات تک محفوظ رہے گا، تب جا کے قیامت میں بھی محفوظ رہے گا، تب کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ، اطمینان سے پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات تک پہنچ جاؤ۔ قرآن کی آخری آیت جہاں تمہاری زبان پہ آئے گی وہی قیامت میں جنت کا آخری درجہ بھی آ جائے گا۔ لیکن عزیزو، ضرورت ہے اس بات کی کہ جو قرآن آپ نے یاد کیا ہے اس کو آپ محفوظ رکھیں اور مرتے دم تک اس کی تلاوت کو لازم پکڑیں۔ دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم جو آپ نے پڑھا ہے اس پہ عمل بھی کریں۔ قرآن کریم میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں کو کریں، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں سے بچیں۔ اب حافظ قرآن یہ کہے کہ ہم تو قرآن سمجھتے ہی نہیں ہیں،
ہم تو قرآن سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو صرف قرآن کا لفظ رٹا ہے، یاد کیا ہے، اور جب قرآن ہم سمجھتے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ بھائیو ایسا نہیں ہے، قرآن ہر مسلمان سمجھتا ہے۔ قرآن یاد رکھو جو بات کہہ رہا ہوں، قرآن ہر مسلمان سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کے برکت سے، جماعت کے برکت سے دین کو اتنا عام کر دیا ہے کہ ایک جنگل میں رہنے والا مسلمان بھی سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ قرآن کن کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو 40 روپیہ میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اور پیسہ اللہ تعالیٰ دے دے، ضروریات سے بچ بھی جائے تو حج کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو قرآن کریم نے جن باتوں کو حکم دیا ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن نے ان باتوں کو حکم دیا ہے۔ اس لیے کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ ہم جانتے ہی نہیں تھے، کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دیانت کا حکم دیا ہے، امانت کا حکم دیا ہے، سچائی کا حکم دیا ہے، مسلمانوں سے، انسانوں سے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی پیار کرنے کا حکم دیا ہے، محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، سمجھا رہا ہوں کہ ہر مسلمان جانتا ہے، اللہ رسول نے جو کچھ کہا ہے، جن باتوں پہ عمل کرنے کے لیے کہا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، حافظ قرآن بھی جانتا ہے کہ فلاں فلاں کاموں کو اللہ رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے جن باتوں سے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہر مسلمان جانتا ہے، ایک حافظ قرآن بھی جانتا ہے کہ اللہ نے نماز چھوڑنے سے منع کیا ہے، روزہ چھوڑنے سے منع کیا ہے، اللہ نے جھوٹ بولنے سے حرام کیا ہے، اللہ نے دھوکہ کو حرام کیا ہے، اللہ نے انسانوں سے نفرت کرنے سے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے دغابازی سے منع کیا ہے۔ بھائیو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسلمان القرآن کریم کا ترجمہ بھلے نہ جانے، الفاظ بھی نہ پڑھنا جانے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے احکام کو اتنا عام کر دیا ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رسول ہم سے کیا کرانا چاہتے ہیں، اللہ رسول ہم کو کن باتوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن بھی جانتا ہے، یہ حافظ قرآن پڑھتا بھی رہے، نماز چھوڑتا بھی رہے، قرآن پڑھتا رہے، داڑھی مڈاتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، فلم دیکھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، سیلفی لیتا رہے اور لوگوں کو لینے کا موقع دیتا رہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے قرآن ناراض ہوتا ہے، قرآن روٹھتا ہے۔ جس طرح کہ ایک انسان کہیں سے روٹھ جائے تو بھاگ جاتا ہے، اسی طرح سے گناہوں کے ساتھ قرآن سینے میں جمع نہیں رہ سکتا۔ قرآن پاک چیز ہے، پاک جگہ رہے گا۔ آپ کے سینے جب تک کہ گناہوں سے صاف ستھرے رہیں گے قرآن اس میں رہے گا، اور خدا نخواستہ اگر ان سینوں میں گناہوں کی آلودگی آ گئی، نفرتیں آ گئیں، محبتیں مٹ گئیں، نماز چھوڑنا آ گیا، جھوٹ بولنا آ گیا، یہ سب چیزیں آئیں گی تو قرآن ان کے ساتھ سینے میں رہ نہیں سکتا۔ دنیا حافظ قرآن کہے گی لیکن اللہ کے یہاں حافظ قرآن سے نام کٹ جائے گا۔ اس لیے آپ کو محض طفل تسلیوں سے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حافظ قرآن ہو گئے بس نہیں، حافظ قرآن ہیں، مرنے تک قرآن کے حافظ رہیے تب یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ قرآن کی تلاوت بھی کیجئے اور قرآن پہ عمل بھی کیجئے، اور میں نے بتایا قرآن کیا کیا کہتا ہے، کن کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے، کن چیزوں سے منع کرتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، حافظ قرآن بھی جانتا ہے۔ اس پہ لازم ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کرے تاکہ قیامت میں خود بھی جنت میں جائے، اپنے اقربا کو بھی جنت میں جائے اور لے جائے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ ہزاروں مسلمانوں نے
मदद किया है, उनके पैसे से मदरसा चल रहा है, उनके पैसे से इमारत खड़ी है, उन्हीं के पैसे से आपके असातिज़ा की तनख्वाहें दी जा रही हैं, उन्हीं के मेहनत के पैसे से आपका मदबख चल रहा है। कल क़यामत में आप अगर कुरान भुला देंगे, ये लाखों मुसलमान आपका दामन पकड़ेंगे कि हमने मदरसे में चंदा दिया था, पैसा दिया था ताकि आखिरत में हमारे काम आए, आप हमारे काम आओ। दुनिया में तो हमारे कोई काम आ नहीं सकते थे, कल क़यामत ही में हमारे काम आओ। तो कल ऐसा न हो जाए कि ये सारे लाखों लोग आपके सामने मुतारबा लेकर खड़े हो जाए कि अल्लाह इनको अपने पैसे से, अपने बच्चों का पेट काट करके, अपने भूखा रह करके हमने मदरसे में चंदा दिया था कि यहाँ आलिम तैयार होंगे, यहाँ हाफिज तैयार होंगे, इन्होंने हमारे चंदे से पढ़ा लेकिन इल्म को भी भुला दिया, हिफ्ज़ को भी भुला दिया। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी अजमत को पहचानो, अपनी इज्जत को पहचानो, क़यामत में जो जिम्मेदारियां आने वाली हैं उनको पहचानो, अल्लाह के सामने रूबरू होकर जो हिसाब देना है उसे पहचानो। एक बात तो इनसे कहनी थी मुझे। दूसरी बात, हाफिज हुफ्फाज और उलमा, नए नए हाफिज जो अभी नौमर है, कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है, और नए नए आलिम जो मदरसे से फारिग होकर आए हैं, इनके माँ बाप और घर वालों की भी जिम्मेदारी है, घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि इन्हें जरूर प्यार दो, इनकी जरूर इज्जत करो, लेकिन इनकी देखभाल भी करो, इनकी निगरानी भी रखो। देखो कि जो तुम्हारा बच्चा हाफिजा कर रहा है, मदरसे में आलिम बन रहा है, यह हाफिज हो गया, आलिम बन गया, तुम उसकी निगरानी करो। मदरसे में उस्ताद निगरानी करते थे, मदरसे में उनके मुरब्बी निगरानी करते थे, वो निगरानी करते थे ये तिलावत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, गलत लाइन पे जा तो नहीं रहा, ये सब वो निगरानी करते थे। लेकिन घर आने के बाद अब उस्ताद नहीं रह गए, अब इनकी निगरानी माँ करेगी, इनकी निगरानी इनके बाप करेंगे, इनकी निगरानी इनके बड़े भाई करेंगे, इनकी निगरानी इनके रिश्तेदार करेंगे। लाड प्यार इसका नाम नहीं है कि बाबू सो रहा है तो सोने दो, चलो उठकर नमाज पढ़ रहा, बाबू सिनेमा देखने जा रहा है तो जाने दो, अब बड़ा होकर तौबा कर लेगा। आज जब तौबा नहीं करेगा, आज जब गुनाह नहीं छोड़ेगा, तो जब गुनाहों का रसिया हो जाएगा, गुनाहों का आदी हो जाएगा, तो वो गुनाह छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है, जिन माँ बाप के घर में हाफिज कुरान है, जिन माँ बाप के घर में कोई आलिम दीन है, उसकी निगरानी करते रहे, निगरानी करते रहे कि वो जो पढ़ कर आया है उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है कि नहीं गुजार रहा है। ऐसा तो नहीं कि दीन पढ़कर आया था और बेदीनी के राह पे चल रहा है। ये जिम्मेदारी है माँ बाप की, ये जिम्मेदारी है भाई बहनों की, उन बच्चों को ताकीद करते रहे, तिलावत की ताकीद करते रहे, दीन पे चलने के ताकीद करते रहे, रोजा नमाज की पाबंदी कराते रहे। अगर आप पाबंदी नहीं कराओगे तो मदरसे की सारी तरबियत रायगढ़ चली जाएगी, और जो तोते के बोल होकर रह जाएगा, तोते का रट होकर रह जाएगा कि हाफिज कुरान की ये फजीलत है, ये फजीलत है, ये फजीलत है। फजीलत जिन बुनियादों पर थी वो तो रह नहीं गई। और तीसरी बात मुझे कहनी है, और मुख्तसर अब बात करनी है मुझे, तीसरी बात याद करनी अवामुन्नास से, सारे मुसलमानों से कहनी है, हम भी उसमें शामिल है, आप भी शामिल हो कि एक आलिम दीन है, एक हाफिज कुरान है, वो इंसान ही है, वो इंसान ही है, कोई फरिश्ता नहीं हो गया है। गलतियां उससे भी होंगी, गुनाह उससे भी होंगे, उसका गुनाह उसके साथ है, उसकी गलती उसके साथ है, लेकिन आप अगर उसे जलील समझोगे, आप उसे अगर हकीर समझोगे, क़यामत में अंदेशा है कि तुम्हारा दामन पकड़ लिया जाए, हमारा दामन पकड़ लिया जाए। इसलिए हाफिज कुरान, आलिम दीन अगर कोई गलती कर भी रहा है तो अदब के साथ, इहतिराम के साथ उसे रोका जा सकता है,
टोका जा सकता है, लेकिन उसकी बेहुरमती करना, उसकी बेआबरूई करना, उसकी गीबत करना, उसकी बुराइयां बयान करना, ये खतरनाक चीज होगी जिससे हमें बचना चाहिए, तमाम मुसलमानों को भी बचना चाहिए। बात ये हो रही है कि अल्लाह ताला ने ये कुरान बहुत बड़ी अजीम नेमत दे रखी है। ये अजीम नेमत इनके सीने में उतर चुकी है पूरे। अब जिंदगी भर हमें इनका एहतराम करना है, जिंदगी भर हमें इनका एहतराम करना है। ये अगर अपने ना अच्छे काम करते हैं बहुत अच्छा है, अगर खुदा न खास्ता गलत करते हैं तब भी इनका एहतराम हमारे और आपके जिम्मे वाजिब है, लाजिम है, शरान वाजिब और लाजिम है। भाइयों, अल्लाह ताला हमें भी दीन पे चलने की तौफीक अता कर दे, आप लोगों को भी तौफीक अता कर दे। और हर मुसलमान को सीने में जितना भी कुरान है, हाँ, कोई मुसलमान का सीना कुरान से खाली नहीं है, किसी मुसलमान का सीना अल्लाह के रसूल की बातों से खाली नहीं है। हर मुसलमान अपने सीने की हिफाजत करे, अपने की हिफाजत करे और नमाज की पाबंदी करे, रोजे की पाबंदी करे। जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करा दे दिया है, अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया है, उन चीजों से इंसान बचे। यही है अल्लाह की मोहब्बत, यही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ही होगी जो क़यामत में हमारे लिए नजात का जरिया होगी। लेकिन मोहब्बत वो होती है जो मोहब्बत करने, जिससे मोहब्बत किया जा रहा है उसकी राह पे आदमी चल रहा है, उसकी बात मान रहा है, इन कामों से उसने रोक दिया है, रुक गया है, तब कहेंगे सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जिस तरह सहाबा को रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत होना चाहिए। नारों वाली मोहब्बत से कुछ नहीं होता, दावों वाली मोहब्बत से कुछ नहीं होता। जो मोहब्बत अल्लाह रसूल की बात मनवा दे आपसे, वो मोहब्बत अल्लाह के नजदीक आपको कामयाब कर देगी। और जो मोहब्बत की अल्लाह के रसूल की राह पे आपको चलवा ना सके, समझ लो कि हमारे नफ्स ने हमको धोखा दिया है। अल्लाह की मोहब्बत हमारे सीने में नहीं है, रसूल की मोहब्बत हमारे सीने में नहीं है, तब जाके हम अल्लाह रसूल का साथ छोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को खास तौर पे मैं कहता हूं और आखिरी बात कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, हम यहाँ पे नान मुस्लिमों के साथ रहते हैं, गैरों के साथ रहते हैं। हम एक मुसलमान हैं तो हमारे चारों तरफ दसियों गैर मुस्लिम हैं। क्या मतलब इसका? अगर हम कोई गलत काम करेंगे, हम अपने बिजनेस में, कारोबार में झूठ बोलेंगे, हम किसी को धोखा देंगे, हम आपस में लड़ेंगे या किसी और से लड़ेंगे, हम कोई भी गलत काम करेंगे तो अल्लाह रसूल के यहाँ गुनाहगार तो होंगे ही। इस दुनिया वाले गैर मुस्लिमों के अंदर हमारा दीन बदनाम होगा, हमारा इस्लाम बदनाम होगा। वो कहेंगे मुसलमान तो झूठ बोलता ही है, वो कहेंगे कि मुसलमान तो धोखा देता ही है, वो कहेंगे कि मुसलमान तो इंसानों से, जानवरों से नफरत करता ही है। तो मैं ये कहता हूं कि इंडियन मुसलमान जो गैर मुस्लिमों, नान मुस्लिमों में रहते हैं, उनकी दोहरी जिम्मेदारी है, दो जिम्मेदारी है। एक, अपने को अल्लाह रसूल के नाराजी से बचाने के लिए भी हमें दीन पे चलना चाहिए और इस्लाम को गैरों के नजरों में रुसवा होने से, जलील होने से बचाने के लिए भी हमें दीनदार बनना चाहिए, सच्चा पक्का मुसलमान बनना चाहिए। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता कर दे, आप सबको अमल की तौफीक अता कर दे, हमारे दिल में भी अल्लाह रसूल की मोहब्बत आ जाए और आप सबके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत आ जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन।